ابن تبا نے 2 یہودی عالم کو لے کر کے یہ یمن چلا گیا، اور جب یمن میں پہنچا تو یمن میں پہنچنے کے بعد اس نے یہودی عالموں سے کہا کہ تم جتنا ہو سکے دین کی تبلیغ کرو، یہودیت کی تبلیغ کرو۔ لہذا انہوں نے خوب تبلیغ کرنا شروع کیا، اور پورے یمن پر یہودیوں کا تسلط قائم ہو گیا، اور سارے کے سارے جو ہے یہودیت کو اختیار کرنے پر اور یہودیت میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ ایک علاقہ تھا نجران کا، نجران کے اندر عیسائی رہا کرتے تھے، اور اسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابو نواس تھا۔ اس ابو نواس نے ایک بہت بڑی خندق کھدوائی، بہت بڑی خندق کھدوائی، اور اس کے اندر آگ جلوایا، اور اس میں تمام نصرانیوں کو اور جو بچے کچے مسلمان تھے ان کو اس خندق کے اندر ڈلوا دیا، اور سارے کے سارے جل گئے۔ اس میں جب ڈلوا رہا تھا تو 2 شخص ایسے تھے جو وہاں سے بچ کر کے بھاگ نکلے، اور وہ بھاگ کر کے فوراً کس کے پاس آئے؟ اس وقت کا جو سپر پاور ہرقل تھا، جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس پہنچے، قیصر کے پاس پہنچے۔ اس وقت کا جو سپر پاور تھا قیصر کے پاس پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے بتلایا کہ ہمیں اس طرح سے گڈھا کھود کر کے آگ جلا کر کے اس کے اندر ہمیں جلا دیا گیا۔ وہ بڑا ناراض ہوا، اس نے فوراً حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا، اور نجاشی کے پاس پیغام کے اندر یہ لکھا کہ فوری طور پر 70,000 کی تعداد میں تم لشکر بھیجو اور اس بادشاہ کا قلعہ قمع کر دو۔ لہذا وہ فوج جب نجاشی کو یہ خبر ملی تو نجاشی نے دیکھا تو اس کے پاس 2 سپہ سالار تھے، 2 اس کے کمانڈر تھے، ایک کا نام اریات تھا اور دوسرے کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے ان دونوں جرنیل کو کمانڈر بنا کر کے 70,000 فوج کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ جا کر کے وہاں پر اٹیک کرو۔ یہ لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں پر اٹیک کیا اور زبردست ان کی فتح ہو گئی۔ جب یہ کامیاب ہو گئے تو یہ جو 2 جرنیل تھے، 2 کمانڈر تھے، اب ان کے درمیان کچھ تو میں ہو گئی۔ جب ان کے درمیان تو میں ہو گئی تو یہ دونوں آپس میں لڑنے لگے، اور جب یہ دونوں آپس میں لڑے ہیں تو جو اریات تھا اس نے ابرہہ کے اوپر ایک اٹیک کیا جس سے کہ اس کی ناک کٹ گئی، لہذا اس کا نام ابرہہ اشرم، یعنی وہ ابرہہ جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، نکٹا ابرہہ کے نام سے وہ جانا گیا، ابرہہ اشرم کے نام سے جانا گیا۔ پھر ابرہہ نے اس کے اریات کے اوپر اٹیک کیا، اریات فوری طور پر مارا گیا، اور اس لحاظ سے ابرہہ جو ہے وہاں پر قابض ہو گیا، اور وہ ایک بڑے لشکر کا اور ایک بڑی تعداد اور بڑے فوج کا جو ہے ایک بادشاہ بن گیا۔ لہذا پھر جب یہ بات حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو پتا چلی کہ یہ لوگ آپس میں لڑ لیے ہیں تو اس نے ادھر قسم کھائی کہ خدائے پاک کی قسم، میں کھا کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں ایک عظیم لشکر کو لے کر کے نکلوں گا اور ابرہہ کو اتنا جھکاؤں گا کہ اس کے سر کو وہاں کی زمین پر رکھوں گا اور اس کے سر پر میں وہاں کی مٹی کو ڈال دوں گا، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ابرہہ کو بری سزا دی گئی ہے۔ جب ابرہہ نے یہ سنا تو بڑا مائنڈڈ تھا، اس نے کیا کیا، فوراً اپنے بال منڈوائے اور اسے ایک پلیٹ میں رکھا اور وہاں کی مٹی کو دوسری پلیٹ میں رکھا اور اسے پیک کر کے نجاشی بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ ایسا ہے بادشاہ سلامت، آپ کے سامنے یہ میرے بال بھی ہیں اور یہ مٹی بھی ہے، آپ نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ آپ میرے بالوں کے اوپر وہاں کی مٹی کو ڈال دیں گے، لہذا بادشاہ سلامت یہ میرا بال ہے، یہ مٹی ہے، اس مٹی کو آپ میرے بال پر ڈال دیجئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، میں آپ کا ادنا سا غلام ہوں۔ جب نجاشی نے یہ سنا تو وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ اب ابرہہ نے نجاشی
کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ دور دراز سے دنیا کے تمام ملک سے اور دور دراز سے لوگ آ کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، لہذا ایسا کیا جائے کہ لوگوں کو وہاں سے کنورٹ کر دیا جائے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا ایسا ہے کہ میں خود اپنا ایک کعبۃ اللہ بناؤں گا۔ اس چیز کی جب اجازت چاہی تو نجاشی نے اس کی اجازت دے دی اور اس نے مقام صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنوایا، اور کعبۃ اللہ سے کہیں زیادہ وہ بڑا تھا، اور لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ اب لوگ کعبۃ اللہ کے پاس حج نہیں کریں گے، بلکہ جو کچھ کرنا ہوگا وہ یہاں پر آ کر کے جس کا نام قلیس ہے اس قلیس میں آ کر کے عبادت کریں گے۔ اب لوگ کعبۃ اللہ کو بھول جائیں اور اپنا کعبہ قلیس کو مان لیں جو مقام صنعاء کے اندر بنا ہوا ہے۔